بہت ضروری ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ سب اب ایک پوائنٹ ایجنڈا کریں، وہ ایجنڈا اکنامکس کے اوپر ہونا چاہیے کہ اکانومی کے لیے کیا کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اگر پولیٹیکل کوئی ڈائیلاگ بھی ہے تو وہ بھی کریں. کوئی مطلب پاکستان کو ہم نے تباہ تو نہیں کرنا نا. پاکستان کے عوام اس وقت بہت مشکل میں ہیں، بہت زیادہ مہنگائی ہے. تو ان چیزوں کا توڑ یہ ہے کہ پاکستان میں امن ہو. پہلا سٹیپ ہے پاکستان میں امن ہو. اس کی وجہ سے اگر وہ ہو جاتا ہے، ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ سے ایک پولیٹیکل وے فارورڈ بنتا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمارا جو رسک پریمیم ہے دنیا میں اس وقت 100% سے اوپر چلا گیا ہوا ہے، وہ کم ہونا شروع ہوگا. وہ اگر کم ہوتا ہے تو آپ کو پھر اپنے قرضوں کی ادائیگیوں میں آسانی ہونی شروع ہوتی ہے. پھر آپ کا انٹرنیشنل انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے. پھر دنیا میں مثبت اشارے جاتے ہیں کہ پاکستان میں کیا آپ سمجھتے ہیں آئی ایم ایف آپ کو 25%، 30% یا 50% سرکاری ملازم کی تنخواہ بڑھانے کی اجازت دے گا؟ اور کیا پاکستانی معیشت اس 20%، 25% یا 50% اضافے کا بوجھ سنبھال سکے گی؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کا جو مین کنسرن ہوگا، وہ جیسے میں نے پہلے کہا، وہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو بھی اخراجات ہیں ان کے لیے آپ کے پاس ریونیو ہے یا نہیں، اور اگر ریونیو نہیں ہے تو وہ اخراجات ان کو منظور نہیں ہوں گے. سو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کسی چیز میں بھی آپ اخراجات کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کے پاس اس کے لیے ریونیو کہاں سے آئے گا. کیسے لوگ دیں گے ٹیکس؟ کیا ظاہر سے جو صورتحال اس وقت ہے مارکیٹ کی، اس میں تو لوگ ٹیکس بچائیں گے، کسی نہ کسی طرح کوئی چوری کریں گے. جی ظاہر ہے کہ بڑا مشکل ہے، اسی لیے تو ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں نا. اگر اتنی آسانی سے نکل سکتے تو پھر یہ اتنا جو ساری دنیا جو باتیں کر رہی ہے وہ تو نہ کر رہی ہوتی نا. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ، چین، یونائٹڈ یہ جو ہے ایون یونائٹڈ نیشنز کے پروگرامز جو ہیں اس میں بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے. آپ کی جو فلڈ کی ریکنسٹرکشن ہے وہ بھی اسی پہ